میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ السلام علیکم۔ آج قرآنی دعاؤں میں سے آپ کے ساتھ ایک ایسی دعا شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بیک وقت مختلف مسائل کا حل ہے۔ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے، یا آپ کی شادی نہیں ہو رہی، یا آپ کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، قرض کے رزق کی کمی ہی کیوں نہ ہو، اس دعا کے پڑھنے سے اگر سچے دل اور خلوص نیت سے پڑھی جائے تو یہ سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو سورۃ القصص میں آئی ہے۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی دعا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غلطی سے ایک قبطی شخص کو گھونسا مارا تھا جو فوراً ہی مر گیا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے، مگر ان کی پرورش فرعون کے محل میں ایک شہزادے کے طور پہ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے فرعون کے درباری ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام سے ناراض رہتے تھے کہ ایک غلام قوم ہونے کے فرق کے باوجود ان سب کو موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرنی پڑتی تھی، انہیں ایک بادشاہ کی حیثیت دینی پڑتی تھی۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کے فرعون کے درباریوں نے یہ سازش کی کہ چونکہ اب موسیٰ علیہ السلام ان کے قوم کے ایک فرد کو مار چکے ہیں اور وہ قانون کے مجرم ہیں، تو کیوں نہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے حاضری سے پہلے ہی قتل کر دیا جائے، جیسے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کہتے ہیں۔ اسی سازش کا پتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چل گیا اور وہ اپنی جان بچا کر مصر سے مدین بھاگ نکلے۔ ایک نئے ملک میں جہاں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، ریگستانوں میں پیدل ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو ان کے پاس کوئی سہارا نہ تھا۔ یہ تمام واقعات قرآن میں موجود ہیں تاکہ ہم پڑھنے والے موسیٰ علیہ السلام کی بے سر و سامانی کا اندازہ لگا سکیں۔ ایسی حالت میں جب آپ کسی دوسرے ملک میں ہو جہاں آپ کو کوئی نہیں جانتا ہو، روزگار کا کوئی آسرا نہ ہو، سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، ایسی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کافی سارے مرد اپنے اپنے مویشیوں کو ایک کنویں سے پانی پلا رہے ہیں، جبکہ ان سے کچھ دور دو عورتیں اپنے بھیڑوں کے ساتھ انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا تو انہوں نے لڑکیوں سے دریافت کیا کہ کیا قصہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا باپ بہت بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہے اور ہم ہمیشہ اس وقت تک اپنے بھیڑ بکریوں کو پانی نہیں پلا پاتے جب تک یہ سارے مرد اپنے اپنے مویشیوں کو پانی نہ پلا لیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر کچھ کہے ان لڑکیوں کے مویشیوں کو بھیڑ میں لے کر گھس گئے اور بآسانی پانی پلا لیا اور واپس آ کے مویشیوں کو لڑکیوں کے حوالے کیا اور واپس جا کر دوبارہ درخت کے سائے میں چپ کر کے بیٹھ گئے۔ نہ کوئی اجرت طلب کی، نہ شکریہ کا موقع دیا، بلکہ اپنا توکل اللہ کی ذات پر رکھا اور یہ دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، میرے پاس کوئی آسرا نہیں، جو بھی خیر آپ کے پاس میرے لیے ہے مجھے عطا کر دیں۔ اس دعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کوئی خاص حاجت کے بارے میں سوال نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو محتاج، فقیر اور بے بس بتا کر اللہ سے خیر مانگی، اور اس کے جواب میں فوراً ان لڑکیوں کے باپ کی طرف سے جواب آتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اس نیکی پر شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنی بیٹی کی شادی ان سے کرتے ہیں، 8 یا 9 سال کے لیے ان کو مویشی سنبھالنے کی ذمہ داری کی جاب مل جاتی ہے اور رہنے کا ٹھکانہ بھی۔ کچھ دیر پہلے تک حضرت موسیٰ بے گھر تھے، بے روزگار تھے اور رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، صرف اللہ پر توکل کی وجہ سے اور اس دعا کی برکت سے شادی بھی ہو جاتی ہے، روزگار بھی مل جاتا ہے، کھانے پینے کا بندوبست بھی ہو جاتا ہے اور رہنے کو گھر بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآنی دعاؤں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے اور اللہ پر توکل اور یقین کرنا سکھائے۔ ان ولاگز کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن پاک میں اللہ کی بتائی ہوئی دعاؤں کو یاد کر لیں اور ان کے بیک گراؤنڈ کو جانتے ہوئے ان دعاؤں کی مدد سے زیادہ اللہ کا فضل حاصل کریں۔ ان دعاؤں کو کرتے ہوئے میرے لیے دعا کرنا نہ بھولیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ اللہ پاک اس مشکل وقت میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔